حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ پہلی، اللہ اور اللہ کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ اسے محبوب ہوں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سب سے زیادہ اسے محبوب ہوں، ان کے آگے کسی کو بھی نہ رکھے۔ دوسری یہ کہ کسی بھی انسان سے محبت رکھے، اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت کرے، اللہ کی وجہ سے کرے، اللہ کے دین کی وجہ سے کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ محبت کرے۔ تیسرا یہ، جب اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے منور کر دیا، اللہ ایمان اسے دے دیا، دوبارہ کفر کرنا اسے اتنا ہی دشوار ہو، اتنا ہی ناپسند کرے جتنا انسان آگ میں جانا پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی شخص آگ میں جانا پسند کرتا ہے؟ میں تو میرے بھائیوں نہیں کرتا، کہ آگ میں جانا ہی بڑا مشکل ہے۔ ایک موم بتی کے اوپر 1 سیکنڈ تک بندہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، جل جاتا ہے بندہ، تو پورا کا پورا آگ میں کیسے داخل ہوں گے؟ بڑی مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر میں جانا اسے اتنا ہی دشوار ہو جتنا وہ آگ میں جانا اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائی بزرگوں، آج ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ کیا اللہ کی بات قرآن مجید ہمیں کتنا محبوب ہے؟ کیا اسے ہم ہر چیز سے آگے رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، آج اسے اس پیچھے پھینکا ہوا ہے، ہم نے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ ہم نے ایمان تو رکھتے ہیں، یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، مگر اس پہ یقین نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ ایمان تو رکھتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اسلام لایا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اسلام لانا ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ ہم داخل ہو گئے اسلام میں، مگر ایمان لانا ابھی باقی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے یقین ہو جائے اللہ کے کلام پر، اسے پڑھیں ہم، سنیں ہم، ہمارے دل کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے، ہمارے دل مان لیں، تسلیم کر لیں، سر تسلیم ہو جائیں، اس کے آگے جھک جائیں، اس کی بات مان لیں، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حدیث مبارک سنیں، چاہے ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، لوگ جو کہیں یا بے شک کہیں، مگر ہمیں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محبوب رکھنی چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رگ رگ میں ہے نبی نبی، مگر جب نبی کا حکم آتا ہے پھر ہم پھر جاتے ہیں، حکم نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے، پھر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی مٹھاس اس وقت تک ہم نہیں پا سکتے جس وقت تک ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اپنی یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے آگے محبوب نہ رکھیں گے تو ایمان والے نہیں ہیں۔ ہاں، ہم مسلمان ضرور ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے اس وقت تک ہم نہیں بن سکتے جس وقت تک ہم ہر چیز سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے والوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ رکھیں گے۔ کیا ہم نے آج اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھا ہوا ہے؟
نہیں بھائی نہیں، صرف زبانی کلامی دعوے ہیں ہمارے، صرف ہم زبان سے دعوے تو کر دیتے ہیں عشق کے، مگر نہیں، اسے عشق نہیں کہتے، سے نامی گرامی ہے، نام کا محبت ہے، اصل محبت اسے کہتے ہیں ڈوب جانا، کہ اپنے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا، ماننا۔ کیا ہم آج اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے رب العزت کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جس وقت تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے۔ کیا ہم اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ آج ہم حدیث بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کیسے حدیث مانیں ڈالیں گے، یار پہلے تو ایسا کرتا تھا اب ایسے کرتا ہے۔ یار میرے بھائی، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر کسی کی پرواہ مت کرو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھو۔ اگر دنیا بھی اچھی بنانی ہے، آخرت بھی اچھی بنانی ہے، تو پھر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھنا پڑے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ ہوگا، اسی پہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ سارے دن ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اگر ہمارا یقین و ایمان اللہ پر نہ ہو تو لا الہ الا اللہ ہمیں کوئی بھی صلہ نہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں، سری بھی کھاتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، مگر سوائے بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ وہ گناہوں سے نہیں بچاتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، چغلی کرنا نہیں چھوڑتے، لوگوں کا حق کھانا نہیں چھوڑتے، بد نظری گناہ کرنا نہیں چھوڑتے، اس وجہ سے انہیں بھوک اور پیاسا کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آپ کے آگے میں درخواست کرتا ہوں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے خود کو بدلیں، کسی کو نہ دیکھیں کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، یہ سوچیں اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، ہمارا کام ہے آپ تک حدیث پہنچانا، اب آپ کی ذمہ داری ہے اس پیغام پہ عمل بھی کرنا اور دوسروں بھائیوں تک اسے پہنچانا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود دین سیکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، امید ہے کہ میری باتیں آپ کو دل کو چھو گئی ہوں گی، اگر اچھی لگی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر دیا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔